السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج ہم بہت ہی چھوٹے چھوٹے عمل جو کہ جنت کی طرف لے جانے والے ہیں اس کا ذکر کریں گے۔ پیارے نبی سے پوچھا گیا کہ اسلام میں سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھوکے کو کھانا کھلانا، اور جسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو سب کو سلام کرو۔ یعنی مسکین مومن کو کھانا کھلانے کا عمل رحمت کا باعث ہے، رحمت ثابت کرنے والا عمل ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ہر شے کی حقیقت کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ میں نے پھر عرض کی، مجھے ایسا کام بتائیے جسے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانا کھلاؤ، سلام عام کرو، صلہ رحمی کرو، اور رات میں جب کہ لوگ سو رہے ہوں نماز ادا کیا کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، کتنا ہی خوبصورت کلام ہے، مختصر اور ایک جملے میں آپ نے کتنی پیاری بات کہی کہ کھانا کھلاؤ، سلام عام کرو، صلہ رحمی کرو، رات میں جب کہ لوگ سو رہے ہوں نماز ادا کیا کرو، نماز تہجد، اور یہ کرنے سے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، تصوف بندوں سے خدمات لینے کا نہیں، مخلوق خدا کی خدمت کرنے کا نام ہے۔ اور جس نے اپنے بھائی کو کھانا کھلایا یہاں تک کہ وہ شکم سیر ہو گیا اور پانی پلایا، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے 7 خندقوں کی مقدار دور فرما دے گا، جن میں سے ہر 2 خندقوں کے درمیان 500 برس کی راہ ہوگی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، سب سے افضل صدقہ آپ کے نزدیک کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، پانی پلانا۔ سبحان اللہ۔ سعد کی والدہ ماجدہ بھی فوت ہو گئیں بغیر وصیت کے، تو آپ نے پوچھا ان کے لیے صدقہ کیسے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی پلاؤ۔ سیدنا امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ میرے استاذ حاکم ابو عبداللہ صاحب المستدرک کے چہرے پر ایک پھوڑا نکل آیا۔ سال بھر علاج معالجہ جاری رہا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا، تو عاجز آ کر استاذ ابو عثمان صابونی رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ وہ جمعہ کے دن اپنی مجلس میں میرے لیے دعا فرمائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دعا فرمائی تو کافی لوگوں نے اس پر آمین کہی۔ اگلے جمعہ کو ایک عورت نے مجلس میں ایک خط پڑھا، یا اس میں لکھا تھا کہ میں نے گھر لوٹنے کے بعد اس رات حاکم کے لیے خوب دعا کی، تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ابو عبداللہ سے کہو کہ وہ مسلمانوں پر پانی کی وسعت کرے۔ اس عورت کو یہ خواب آیا۔ پھر وہ رقعہ حاکم کے پاس لایا گیا تو انہوں نے اپنے گھر کے دروازے پر حوض بنانے کا حکم دیا۔ جب مزدور اس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اس میں پانی بھر کر برف ڈال دی اور لوگ اس میں سے پانی پینے لگے۔ ابھی ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ شفا کے آثار ظاہر ہونے لگے اور وہ ناسور ختم ہو گیا اور ان کا چہرہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کئی سال تک زندہ رہے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک ناسور مرض جو ہو وہ بھی اس طریقے کے صدقے سے، یعنی کنواں کھدوایا اور لوگوں کی خدمت کی، تو اس سے وہ جاتا رہا، اور یہ انہیں باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے ذریعے ہوا۔ پیارے عزیزوں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، 7 عمل ایسے ہیں جو بندے کی موت کے بعد بھی جاری رہتے ہیں جب کہ وہ اپنی قبر میں ہوتا ہے۔ پہلا، جس نے علم سکھایا، دوسرا نہر جاری کی یا پھر درخت لگایا اور کنواں کھدوایا، اس کے بعد مسجد جس نے بنوائی، ترکے میں قرآن، یا نیک بچہ چھوڑا جو اس کی موت کے بعد بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نیک عمل ہیں جسے کرنے سے انسان دنیا کے میں سے گزرنے کے بعد بھی اپنے لیے ثواب کا باعث چھوڑ جاتا ہے، اسے ثواب ملتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔